اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اتبعوا پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم اس چیز کی یعنی کہ قرآن پاک کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اور اس قرآن کے سوا، اس کتاب کے سوا کسی باطل دوست یا باطل سرپرستی کی پیروی مت کرنا۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، اس آخر قرآن کا موضوع کیا ہے؟ اس قرآن کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ کیا یہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے، یا یہ قرآن کوئی فلسفے کی کتاب ہے، یا یہ قرآن جو ہے یہ کوئی سوشل سائنسز کی کتاب ہے؟ اس ضمن میں جو پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کا موضوع انسان ہے، لیکن آگے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو کس پہلو سے، کس اینگل سے دیکھتی ہے۔ یہ کتاب جو ہے انسان کی ہدایت کے متعلق ہے، یعنی کہ اس قرآن کا جو ٹارگٹ ہے وہ انسان کی رہنمائی ہے اور انسان کو ہدایت یافتہ کرنا ہے۔ اگر حقیقت کی نظر میں دیکھا جائے تو انسان کی سب سے جو بنیادی چیز ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ ہدایت ہی ہے۔ اگر ہدایت کا ایلیمنٹ انسان کی زندگی میں موجود نہیں ہے تو اس انسان کی زندگی جانور کی سی زندگی ہے۔ اگر اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں موجود ہوں یا بہت وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اگر اس کے پاس ہدایت موجود نہیں ہے تو اس کی ڈگری، اس کی تعلیم اس کے لیے بیکار ہے۔ مانا کہ اس کی ڈگری جو ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی مالی فائدہ تو دے دے گی یا اس کا کوئی نام تو بنا دے گی، لیکن آخرت میں اس کی تعلیم کا یا اس کی ڈگری کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہے تو۔ اسی طرح اگر کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت دولت ہے، بہت بڑا بینک بیلنس ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ پیسہ، یہ سٹیٹس، یہ بینک بیلنس، یہ دولت آخرت کے دن اس کے لیے یہ سب کچھ وبال جان بن جائے گا۔ آخرت کے دن یہ پیسہ اس کے کسی بھی کام نہیں آئے گا اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے تو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ جنہوں نے انکار کیا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا یا اللہ کو مانتے ہوئے اس کی ہدایت کا انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا کہ نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہدایت نہیں ہے تو آخرت میں ناکامی اور رسوائی کے علاوہ انسان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ جس نور ہدایت کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی انسان کو اشد ضرورت ہے، جس کے بغیر اس کی کامیابی نہیں ہے، وہ نور ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قرآن پاک کو روشن نور بولا ہے، جس طرح سورۃ النساء میں موجود ہے، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم کہ تحقیق تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اور اتارا ہے، نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، نورا مبینہ روشن نور۔ یہی وہ قرآن ہے جو روشن نور ہے، جو انسانوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، ظلمت سے نکال کر اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے،
اور اس کی زندگی کو منور کر دیتا ہے، نہ صرف اس دنیا کی زندگی کو بلکہ آخرت کی زندگی کو بھی منور کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ لے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہدایت کا لفظ قرآن مجید میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف انداز میں اس کو کچھ یوں بیان کیا ہے، ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے تمام نوع انسانی کے لیے۔ اور کبھی اللہ کچھ یوں فرماتا ہے، ھدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کبھی اللہ نے کچھ یوں کہا، ھدی ورحمۃ للمحسنین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ یوں بھی فرماتا ہے، ھدی وبشریٰ للمؤمنین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اس کے ماننے والوں کے لیے۔ ھدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اپنے گریباں میں جھانکیں تو ہم نے اس کتاب کو کتاب ہدایت کے طور پر پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور آج ہم نے اس کتاب کو صرف چند نیکیوں اور ثواب حاصل کرنے کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ یقیناً اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، اس کو پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں یقیناً، لیکن اس کتاب کا جو بنیادی سبجیکٹ میٹر تھا، انسان اور ہدایت انسانیت، تو وہ چیز جو ہے ہم نے اپنی زندگی سے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے، آمین۔